ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بصرہ میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا واحد کام اپنے اکلوتے بیٹے کی دیکھ بھال اور پیار کرنا تھا، جو کہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ بوڑھے نے اپنی ساری رقم اپنے بیٹے کی تعلیم پر لگا دی۔ وہ نوجوان چند سال کے لیے چلا گیا اور اس زمانے کے بڑے علماء کے زیر سایہ ایک معروف یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ بیٹے کے پڑھائی سے واپس آنے کا دن آن پہنچا تھا اور بوڑھا آدمی دروازے پر بیٹے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بیٹا آ کر اپنے باپ سے ملا تو بوڑھے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی مایوسی محسوس کی۔ بیٹا، تم نے کیا سیکھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے وہ سب کچھ سیکھ لیا ہے جو وہاں سیکھنا تھا والد، اس نے کہا۔ لیکن کیا تم نے وہ سیکھ لیا جو نہیں سکھایا جا سکتا؟ باپ نے پوچھا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا جاؤ اور وہ سیکھو جو نہیں سکھایا جا سکتا۔ نوجوان اپنے آقا کے پاس واپس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اسے سکھا دیں جو نہیں سکھایا جا سکتا۔ ان 400 بھیڑوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جاؤ اور جب وہ 1000 ہو جائیں تو واپس آ جاؤ، ماسٹر نے کہا۔ نوجوان پہاڑوں پر جا کر چرواہا بن گیا۔ وہاں اسے پہلی بار خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بھیڑیں اس کی زبان نہیں سمجھتی تھیں۔ مایوسی کے عالم میں وہ ان سے بات کرتا، لیکن وہ اس کی طرف ایسے دیکھتے جیسے کہہ رہے ہوں کہ وہ بے وقوف ہے۔ آہستہ آہستہ لیکن یقیناً وہ اپنا تمام دنیاوی علم، اپنی انا، اپنا غرور بھولنے لگا اور وہ بھیڑ بکریوں کی طرح خاموش ہو گیا اور بڑی حکمت اور عاجزی اس کے پاس آ گئی۔ 2 سال کے آخر میں جب بھیڑوں کی تعداد 1000 ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے پاس واپس آیا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔ اب تم نے وہ سیکھ لیا ہے جو نہیں سکھایا جا سکتا، ماسٹر نے کہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنی زندگی میں بعض اوقات بالعموم نبوت سے پہلے بھیڑ بکریوں اور اس طرح کے دوسرے جانوروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا کہانی سے سیکھا گیا سبق یہ ہے کہ علم میں اس سے کہیں زیادہ ہے جو کتابوں یا کلاس رومز میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ کہانی کے نوجوان نے اپنی تعلیم سے بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا، لیکن اس میں کسی ضروری چیز کی کمی تھی جسے اس کے والد نے پہچان لیا۔ اس کے والد نے اس پر زور دیا کہ وہ اس سے بڑھ کر علم حاصل کرے جو سکھایا جا سکتا ہے، اور نوجوان نے یہ سبق ایک چرواہے کے طور پر اپنے تجربے سے سیکھا۔ کہانی ہمیں سیکھنے اور خود کی دریافت کے عمل میں عاجزی، صبر اور خاموشی کی اہمیت سکھاتی ہے۔ نوجوان کو اپنے خیالات کے ساتھ اکیلے رہنا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے غرور اور انا کو ختم کرنے اور اپنے باطن سے صحیح معنوں میں جڑنے کے قابل تھا۔ اس نے اپنے آپ اور اپنے خیالات کے ساتھ آرام دہ رہنا سیکھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے بڑی حکمت حاصل کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔